اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق اللہ العلی العظیم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرتے رہو جو اللہ اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے، اور جو کچھ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اس سے حرام نہیں مانتے، اور سچے دین کو اپنا دین طریقہ زندگی نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے کمتر بن کر رہیں. محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا پر ایمان رکھنے کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بس یہ مان لے کہ خدا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کو نمبر 1 دل سے مان لینے کے بعد اس کی صفات، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرے، اور خدا کے قانون پر عمل کرے. اسی طرح آخرت کے دن کے ماننے کے معنی صرف یہ نہیں کہ انسان یہ مان لے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ آخرت کے لیے عملاً کام کرے اور یہ عقیدہ نہ رکھے کہ میں جو چاہوں ظلم کر لوں، فلاں فلاں بزرگوں کی سفارش پر سب کچھ معاف ہو جائے گا، یا فلاں صاحب کی قربانی میرے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. بلکہ یہ ماننا ضروری ہے کہ خدا کے یہاں بے لاگ انصاف ہوگا. اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا لا حاصل ہے، مگر یہود اور نصارہ نے اپنے آخرت پر عقیدے کو بھی خراب کر لیا تھا، اس لیے ان کا خدا و آخرت پر ایمان بھی ناقص تھا، جو قابل قبول نہیں. جزیہ لے کر مسلمان حکومت کافروں کی جان مال عزت کی حفاظت کرتی ہے. یہ ایک قسم کا ٹیکس ہے، اور جزیہ دینے کے معنی یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے تحت رہنا قبول کرتے ہیں. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے. تفسیر قرطبی نے لکھا کہ اس آیت کے ذیل میں فقہا نے نتیجہ نکالا کہ مشرکین حربی سے اس وقت تک جنگ واجب ہے جب تک وہ ہتھیار رکھ کر امن طلب نہ کریں اور جزیہ دینے پر راضی نہ ہو جائیں، اور یہاں اہل کتاب کا ذکر صرف ان کے شرف اور مرتبے کی وجہ سے کیا گیا ہے. جزیہ کے معنی وہ رقم جو اسلامی حکومت غیر مسلموں سے بطور ٹیکس کافروں کو اپنی رعایا سمجھ کر لیتی ہے. یہ دراصل ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا معاوضہ ہوتا ہے. یہ ابن اسیر نے لکھا ہے، اور تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کیونکہ ہر مسلمان پر اسلامی حکومت میں فوجی خدمت انجام دینا لازمی ہوتا ہے. اس سے غیر مسلموں کے ساتھ یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ جزیہ دے کر فوجی خدمت انجام دینے سے بچ سکتے ہیں. غرض جزیہ کفر یا شرک کی سزا نہیں ہوتا، بلکہ یہ فوجی خدمت انجام نہ دینے کا معاوضہ ہوتا ہے. تفسیر انوار النجف میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں سے جزیہ اس لیے معاف ہے کہ دارالحرب میں عورتوں اور بچوں کے قتل کی خدا نے نہیں فرمائی ہے سوائے اس کے کہ وہ لڑے، بلکہ ان کے لڑنے کی صورت میں بھی حتی الوسع ان کے قتل سے گریز کیا جائے، بشرطیکہ کہ کسی اہم نقصان کا اندیشہ نہ ہو. جب دارالحرب میں رہتے ہوئے ان کا قتل جائز نہیں تو دارالسلام میں ان کا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اب اگر عورت جزیہ نہ دے تو قتل نہیں کیا جا سکتا. عورت، بچے، اپاہج، اندھے، بہت بوڑھے، پاگل لوگوں سے بھی جزیہ معاف ہے. اب ہم تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے ہمارا انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داریاں. انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے کہ وحی الہی کا پہنچانا. سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کھل کے تبلیغ کرے. سورہ مبارکہ نحل کی آیت 35 میں ارشاد ہوتا ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کہ نبیوں پر واضح ابلاغ کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری ہے؟ امر خدا کی طرف لوگوں کو ہدایت کرنا بھی انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
و اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و کانوا لنا عابدین، ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا ہے جو ہمارے امر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم نے ہر نیک کام، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ان پر وحی کی ہے، یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔